اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر اپنی ماں کو پہچاننے اور اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ بچہ اپنی ماں کو شروع ہی سے پہچانتا ہے اور ماں کے بغیر وہ پریشان رہتا ہے، اور بچہ ماں باپ کی نقل و حرکت کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سمجھدار ہونے لگتا ہے تو پھر وہ مادری زبان کو بھی سیکھنے لگتا ہے۔ یعنی ماں باپ جو بول رہے ہیں وہی بچہ بھی بولنے لگتا ہے، اور ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی بچہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اب اگر ماں باپ کے اعمال اچھے ہیں، ماں باپ کی نقل و حرکت اچھی ہے، تو بچے کی نقل و حرکت بھی اچھی ہوگی، اور ماں باپ کی زبان صحیح ہے تو بچے کی زبان بھی صحیح ہوگی، اور اگر ماں باپ کی نقل و حرکت خراب ہے تو بچے کی نقل و حرکت بھی خراب ہو جائے گی، اور ماں باپ کی زبان اگر خراب ہے تو بچے کی زبان بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اگر ماں باپ اچھی زبان بول رہے ہیں، ادب کی باتیں بول رہے ہیں، بچے کے سامنے ادب سے بات کر رہے ہیں، تو بچہ بھی اسی طرح بولے گا، اور اگر ماں باپ بچے کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں اور غلط قسم کی بے ادبی کی گفتگو کر رہے ہیں تو بچہ بھی انہیں کو دیکھ کر وہی چیز سیکھے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور ماں اور بچہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھا کرتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، ان کی تربیت اچھی ہو، ان کی زبان اچھی ہو، ان کی نقل و حرکت اچھی ہو، تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی نقل و حرکت، اپنی زبان کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کیا اور یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سلام کرنا ہے یہ بچوں کی تربیت اور ان کی زبان کو اور ان کے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ہے۔ تو ماں باپ اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔